اور بہت سارے لوگ جو پرانے سسٹم میں چل رہے ہیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ ایک آفیسر جو ہے ہمارے صدر کو کہتا ہے کہ 2 کروڑ کا ٹیکس اکٹھا کر کے دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری یونین اکٹھی ہو کے 2 کروڑ کا ٹیکس اکٹھا کر کے دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر سے ایک آرڈر آتا ہے کہ 50 لاکھ کا وہ ٹیکس اکٹھا کر کے دو، وہ اور کر دیتے ہیں. اب اسی طرح چل رہا ہے. اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کی سیل، کسی کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں، وہ ادھار سسٹم چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے اس کا سسٹم، تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک بھتہ سسٹم ہے کہ جتنے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اتنا جو ہے انہوں نے دینا ہے. تو اس کی بجائے ایک ناپا تولا نظام ہونا چاہیے کہ جو السلام علیکم، میں آج اپنا جو ہے وہ مین چیپٹر اس کو کور کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز گجرات میں آیا اور مختلف لوگوں سے ملاقات کی، اور اس کے بعد میں انڈسٹری میں گیا. مختلف طرح کی انڈسٹری، فرنیچر، فین، سیرامکس، اور لوگوں سے ملاقات کی، انویسٹر سے، سرمایہ داروں سے ملاقات کی. تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ بھئی یہاں پہ تو ٹیکس کا نظام جو ہے جو پرانا چل رہا ہے، جیسے کہ پہلے تھی معلومات مجھے، لیکن جب میں پریکٹیکل میں آیا تو مجھے اور بھی زیادہ چیزیں ملی کہ ایک فیکٹری کے باہر ایک میٹر لگا ہوا ہے، اور اس کا حساب جو ہے، اگر پنکھے کی فیکٹری ہے تو اس کا پر یونٹ کے حساب سے نکالا جا رہا ہے. حالانکہ اگر بجلی استعمال ہو رہی ہے تو بجلی فریج میں بھی استعمال ہو رہی ہے، بجلی وہاں اے سی میں بھی استعمال ہو رہی ہے، تو وہ پر یونٹ جو ہے اس کو ہزاروں روپے کا پڑ گیا. یعنی ایک آپ کہتے ہیں کہ بجلی کنزپشن ہوئی اور اس کے ٹیکسیز ہیں اور وہ معاملات ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے ایک میٹر لگایا ہوا ہے، میٹر سسٹم ہے، اس میں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں بھائی اتنے یونٹ بجلی جلی ہے، اتنے پنکھے بنے ہیں، آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے. یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. اگر 3-4 مہینے فیکٹری جو ہے وہ بند بھی رہتی ہے اور وہاں پہ اگر پر منتھ جو ہے 200-300 یونٹس جلتی رہتی ہیں تو اس کا بھی یعنی ٹیکس پڑ جائے گا، اور وہ بھی ہزاروں میں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ معاملات کو خراب کرتی ہیں، معاملات کو جو ہے وہ کور کرنے کی بجائے معاملات کو اور زیادہ پیچیدہ کرتی ہیں. جو سسٹم پہلے چل رہا ہے اس میں بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. میں مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہے ان کی فوٹیج بنائی اور دیکھا کہ ابھی میں سمجھتا تھا کہ جب میں فیکٹری ایریا میں داخل ہوں گا وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے، فیکٹریاں چل رہی ہوں گی اور جو ہے وہ معاملات آسان ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایزی ہوں گے، بزنس ویلیوز ہوں گی وہاں پہ. لیکن نہیں، وہاں پہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. چند جو فیکٹریاں وہ چل رہی تھیں اور باقی جو ہے وہ یونٹس بند تھے. یعنی ہر ایک کے بارے لکھا ہوا ہے کرائے کے لیے خالی ہے جی، اور بہت سارے معاملات، اور مختلف ان کے جو ہیں وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ شاید اچھی نہیں ہے جو کہ پہلے معاملات میں چل رہی ہے. اسی چیزوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیں جو میں سسٹم پریزنٹ کرتا ہوں، بی آر کریڈٹ سسٹم 3.0، اس میں بہت ساری چیزیں آسان ہیں کہ جو جس کی سیل ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس چیز کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ایگری کیا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ جو پرانے سسٹم میں چل رہے ہیں وہ ایک دم سے جو ہے وہ ایک آفیسر جو ہے ہمارے صدر کو کہتا ہے کہ 2 کروڑ کا ٹیکس اکٹھا کر کے دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری یونین اکٹھی ہو کے 2 کروڑ کا ٹیکس اکٹھا کر کے دیتی ہے، تو اس کے بعد پھر سے ایک آرڈر آتا ہے کہ 50 لاکھ کا وہ ٹیکس اکٹھا کر کے دو، وہ اور کر دیتے ہیں. اب اسی طرح چل رہا ہے. اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کی سیل، کسی کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں، وہ ادھار سسٹم چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے اس کا سسٹم، تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک بھتہ سسٹم ہے کہ جتنے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اتنا جو ہے انہوں نے دینا ہے. تو اس کی بجائے ایک ناپا تولا نظام ہونا چاہیے کہ جو اگر فیکٹری بند ہے، معاملات نہیں چلا رہی تو اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریلیکسیشن ہونی چاہیے. ایک اگر فیکٹری نے پر ایئر جو ہے وہ 24 لاکھ روپے ٹیکس جمع کروایا ہے، جو کہ میں جینوین فیکٹس بتا رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، جو کہ لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے بعد مجھے یہ باتیں پتہ چلی ہیں کہ اگر وہ پہلے 1 سال کا جو ہے اس نے ٹیکس جو ہے وہ جمع کروایا ہے 24 لاکھ روپیہ، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک ٹیم آتی ہے، وہ کہتی ہے بھی نہیں آپ کا تو ٹیکس جو ہے 24 لاکھ الگ ہے اور 40 لاکھ روپیہ اور بنتا ہے. اب وہ اس کا سارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. اب اس نے اسی حساب سے ٹیکس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اپنا مال بیچا تھا اور اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ بھی 40 لاکھ روپیہ اور دینا ہے. تو وہ جاتا ہے یونین کے صدر کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں سے ملتا ہے، لائرز کے پاس جاتا ہے، اور جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو کہتی ہے بھی نہیں بھی ابھی بھی جو ہے نا وہ آپ چلیں جی مانگے تانگے کر کے بارگیننگ کر کے 40 لاکھ تو ہم نے جو ہے اندازہ لگایا نا آپ جو ہے نا چلیں آپ 36 دے دیں، 30 دے دیں، کرتے 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 جو ہے نا وہ 20 لاکھ روپے اور پڑ جاتا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ بجٹ میں جو ہے وہ ڈیمیج کرتی ہے. میں نے جو ہے ان سے سوال کیا، جس بھی تاجر سے میں نے بات کی تو میں نے یہ بھی سوال کیا ساتھ کہ ابھی جو ریٹ چل رہے ہیں کسی بھی چیز کے کیا یہ کم ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اگر گورنمنٹ ہیلپ کرے، گورنمنٹ ہمارے معاملات میں جو ہے آسانی پیدا کرے تو یہ چل سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمارے معاملات میں مشکل پیدا کریں گے، معاملات کو سمجھیں گے نہیں کہ ایک تاجر کیسے ورک کرتا ہے، اور اچانک سے جو بنائے گئے ٹیکسز ہیں وہ لگا دیں گے، تو پھر وہ سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے.
اگر ایک تاجر اس سال 1 کروڑ کا ٹیکس جمع کرواتا ہے تو اگلے سال اس کا ٹارگیٹ ہے کہ بھی تم نے 1 کروڑ نہیں 1 کروڑ 5 لاکھ ہی جمع کروانا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سال اس کا مال بنا نہ ہو, اس سال اس کا مال بکا نہ ہو, اور وہ پہلے سے مالی مشکلات کا شکار ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرے میں جو ہے وہ بیلنس کو خراب کرتی ہیں. یعنی تاجروں میں اور گورنمنٹ کے معاملات میں جو ہے وہ کوئی برابری کی بنیاد نہیں ہے. اور جو میں سسٹم پریزنٹ کرتا ہوں اس میں دیکھیں, اگر کسی کا ٹیکس اس سال اگر 1 کروڑ بنتا ہے اور اگلے سال اس کی ڈبل سیل ہوئی ہے تو 2 کروڑ بنتا ہے. سمپل سی بات ہے. اور اگلے سال اس کی اگر سیل نہیں ہوئی تو نہیں بنتا. ہر بندے کے ساتھ مساوی حقوق کے ساتھ جو ہے اس کی بات کی جائے, کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, تنگ نہ کیا جائے. ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ پیسہ لنک کرتا ہے. آپ ایسا نظام سسٹم بنا سکتے ہیں, معاملات کو سیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میرا جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم اور کرپشن والا جو میرا وہ چیپٹر ہے, آپ اس کو دیکھیں. اس میں نے تمام چیزیں جو واضح کی ہیں کہ کس سے تاجر کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سسٹم کیسے ورک کرے گا. وہ ایم ایس سی اسٹوڈنٹس والے جو میرا چیپٹر ہے اس کو دیکھیں آپ. پوری ایک سٹوری لنک کرتی ہے. میں نے تمام چیزیں پہلے اس کو کور کی ہے, اور یہ جو اب بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے, کیسے کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیسے گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک بھوت بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پرانی بلڈنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ پرنٹ نکالنے کے لیے پرنٹر نہیں ہے, اور پیپر ویٹ تک وہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں, اور معاملات کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پیپر گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے انہیں, پیپر بھی وہ لوگوں سے منگواتے ہیں. جب وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات 500,000 گورنمنٹ کا لگنے کی بجائے گورنمنٹ کا 10,000 20,000 کا نقصان ہو جائے گا, کیونکہ وہ بارگیننگ میں چلے جائیں گے. وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اپنے حل کروانے کے لیے چلے جائیں گے. تو جب تک ہم لوگوں کی اپنا جو ہے انٹرفیئرنس ختم نہیں کریں گے, معاملات سسٹم کے تحت نہیں چلیں گے, تو ہم ان چیزوں کو کور نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ اوپر سے آرڈر کرتی ہے, آفیسر جو ہے اس آرڈر کو نیچے اپلائی کرتا ہے, اور بس یہی بات ہے. اس میں کوئی مساوی حقوق کی بات نہیں ہے, مساوی ٹیکس کی بات نہیں ہے. اور میں جس سسٹم کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ابھی اکٹھی ہو رہی ہے وہ 30% بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود جو ٹیکس کلیکشن ابھی اکٹھی ہو رہی ہے وہ 30% بھی نہیں ہے. اور اگر ایمانداری سے گورنمنٹ اس میں جو ہے وہ سسٹم کو بناتی ہے, چلاتی ہے, ہونا چاہیے, تو اس سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ جس بجٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہمارا ہوتا ہے اس کے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے, تو وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہماری غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اچیو نہیں ہوتے. اگر ہم اس میں تھوڑا سا جو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, معاملات کو آسان کریں, سمجھیں, اور آج کل کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو کار لائیں, تو بہت ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں. دیکھیں, موبائل کمپیوٹر ہر وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ آبزرو کریں یہ تمام لوگوں کو, تو جہاں وہ فیس بک واٹس ایپ سارا دن یوز کرتا ہے, ایک ایپ سسٹم ہو, اس کے تمام معاملات اس میں چل رہے ہوں, تو وہ اپنے معاملات دیکھے سارا دن, تو وہ ٹائم بچے گا ہمارا. جب ہمارا ٹائم بچے گا, معاملات آسان ہوں گے, تو وہ سمجھنے کی بات ہے. جو بھی میں پرانے سسٹم میں جتنا بھی آپ نے بہترین سے بہترین کر لیا ہے, اگر دیکھیں, میں جانتا ہوں کہ ایک فائل سسٹم تھا, ایک خط سسٹم تھا, اس سے چیزیں چلتی تھیں, آرڈر ہوتے تھے, نوٹسز ہوتے تھے. اس کے بعد اب کمپیوٹر پہ آ گئے, لیکن جو کمپیوٹر پہ ہم نے استعمال لیا ہے وہ ایک ایکسل شیٹس کے زیادہ نہیں ہے. اس پہ کوئی بھی جو بائنڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی, کہ کمپیوٹر کا ہمیں استعمال صرف یہ ہے کہ پیپرز کو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں, اس میں ہم کیلکولیٹ جو ہے وہ صرف ایک کیلکولیٹر کی سے زیادہ کا استعمال نہیں ہے, اور اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں. کوئی جج بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ریڈر جو ہے وہ ٹائپ رائٹر سے جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی بھی کسی ڈی پی او کا اگر کوئی اسسٹنٹ ہے تو اس نے جو ہے وہ صرف ڈاٹا جو ہے اس میں, باقی سارا مینول چل رہا ہے, صرف جو ہے روزانہ کی انٹریز اس میں انٹر کر دیتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں کہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں, جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول آفیسرز ہوتے ہیں, جو ہمارے اوپر نیکسٹ لیول تک جاتے ہیں, جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, جس سے ہم مواخذہ کرتے ہیں کہ سیاہ سفید کے وہ مالک ہیں, تو ان کے پاس بھی ساری چیزیں ہونی چاہیے. میں نے جس بھی آفیسر کے ساتھ رابطہ کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی, میں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیں, جو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے, آپ پہلے دن جاتے ہیں, تو کیا آپ کو ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو اتنی ساری فائلیں, اتنے ملازم میرے پاس کام کر رہے ہیں, کیا ان کا کیا ریکارڈ ہے, کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ جو لوگ آتے ہیں جس حساب سے بات کرتے ہیں اسی حساب سے آفیسر جو ہے ان کو ڈیل کرتا ہے. اور صرف عام آفیسر تک کی بات نہیں ہے, جج بھی جو ہے وہ ملزم سے پوچھ کے لکھتا ہے کہ بھائی جو ہے تمہارا کوئی اور کیس تو نہیں ہے. یہ ہر کورٹ کی پریکٹس ہے. میں کوئی عام بات نہیں کر رہا, میں بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور میں بالکل اس ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں, آپ بالکل اپ لیول بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ان کو بٹھائیں, 200-250 لوگ ہیں وہ, ان کو بٹھائیں, ان کا میرے ساتھ جو ہے وہ بات کروائیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی.
مجھے ہر ایک کے پاس جا کے یہ بات جو ہے وہ ان کو ایگری کرنا، ان کو بتانی پڑ رہی ہے کہ ایسا فورم ہو جس پہ مجھے یہ سارے ایک جگہ پہ اویلیبل ہوں، تو میں ان کو بتاؤں کہ بھائی دیکھیں یہ چیز ایسے بنائی جا سکتی ہے، ایسے چل سکتی ہے. آپ کی جو کمپیوٹر، آپ کی جو ٹی وی اسکرین ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سسٹم اسکرین بن سکتی ہے. آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے، آپ کا جو موبائل ہے، وہ سارا دن آپ جو ورک کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے ورک ہو. تو بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں آسانی سے سوچی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں، اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جو ہے اس کو بائنڈنگ کی جائے تو بہت سارے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اور بہت سارے اچھے نتائج مل سکتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید قرضے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو ہے یہ نیگلیجنس ہے اور معاملات کو سمجھا نہیں جا رہا. پرانے سسٹم کی بجائے جو ہے اگر نیا سسٹم لایا جائے، جس کی میں بات کرتا ہوں، نیا سسٹم لوگ ڈفرینٹ کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی پائیدار چیز نہیں ہے. آپ نے اگر چھڑی سے آگے جو ہے بندوق نکال لی ہے تو یہ سسٹم تبدیل کرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو صرف سزا دینے کی بات ہے. سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی اصلاح ہو، اور اگر ریاست ماں کے جیسی ہے تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کا ماں جیسا رویہ ہونا چاہیے. ہم نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ کر دیا، معاملات کو سمجھنے کی بجائے اور زیادہ الجھا دیا. تو کائنڈلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو.